اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم ان کی ماں ہو, جاؤ, نگرانی کرنی ہے. یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی, ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے, پھر آپ خون کے آنسو روگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرو گے آپ, پھر عذاب میں آؤ گے. انگریزوں کیا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وسیم سے کر, مائیکل سے کر لے, کسی سے بھی کر لے. وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈکشنری سے نکال دیا نا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے بھائی, انسان کا بچہ بنا. ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے, میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں. داماد میل ہوتا ہے, ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے, میل داماد بھی, ہر طرح کا سہولت ہے. آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں, لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں. تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے, نا نا نا, کزن بہت اچھا ہے, اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے, 7 8 9 سال کا ہو جائے, تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو, الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے, ایک خاندانی کام کر لو تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے, محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے, ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں, 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے؟ جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں, اہل بیت میں سے تھے نا, تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے, نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے, چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے, میں اس کا نکاح کر دوں گا, لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں. نا نا, میں تیار ہوں, زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے. لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے, یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار. بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں, بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے. بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے, سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے, ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں, بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ. لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے, 1 نمبر کا پوستی ہے, پھر نہیں کرو یہ کام. کیونکہ پھر کیا ہوگا, ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا, کما لے گا. اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا, آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے. نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا. تو سمجھدار ہے, اپنی ذمہ داریاں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو. انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی, کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا. انہوں نے بچے کی شادی کر دی, بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے, تو میرے خرچے پہ شادی, میرے خرچے پہ بہو پلے گی, تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ. جب فارغ ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں. انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو, آدمی ہو. نمبر 2, اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں؟ لڑکوں میں, لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے, بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے انکل, کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی؟ اور انکل میں صرف غیر نہیں, اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی, سمجھتے ہو؟ ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی بس, بھائی بہن آگے کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں.
سمجھتے ہو نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئیں, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے, اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور, لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا, انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.